السلام علیکم ناظرین، میں محمد الطاف احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں اے بی نیوز اردو۔ خدمت اردو کی جو کرتے ہیں خلوص دل سے، حوصلہ ایسے ہی لوگوں کا بڑھایا جائے۔ اب چراغ اردو کا گھر گھر میں چلایا جائے۔ آئیے ناظرین، اے بی نیوز اردو کے پیشکش کا مطمع نظر بھی خود یہی ہے کہ اردو کا چراغ گھر گھر جلایا جائے، کیونکہ تاریخ گواہ۔ کسی نے کیا خوب کہا کہ سینکڑوں کٹے ہوئے درخت ایک جڑ والے درخت کا سامنا نہیں کر سکتے۔ آئیے اپنے جڑوں سے جڑ جائیں اور زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو اپنے دوست احباب تک بھی پہنچائیں تاکہ وہ لوگ بھی اپنی جڑوں سے جڑ سکے۔ تو آئیے ناظرین، نظر ڈالتے ہیں آج کی خبروں پر۔ کریم نگر میں مشاعرے کا انعقاد۔ تفصیلات کے مطابق ادارہ ادب اسلامی کریم نگر کا ماہانہ 186واں مشاعرہ تراویح ہال حسینی پورہ پر اظہر خان امیر مقامی جماعت اسلامی کارخانہ گڈا کی نگرانی میں منعقد ہوا، جبکہ شعیب الحق طالب صدر ادارہ ادب تلنگانہ نے صدارت کے فرائض انجام دیے۔ مہمانان خصوصی محمد مصطفیٰ علی انصاری صدر مسلم گریجویٹ ویلفیئر ایسوسی ایشن، عباس سمیع سابقہ ڈپٹی میئر نے شرکت کی۔ مہمان شعراء میں میم محشر، ناصر واحدی، اظہر کورٹلوی، شعیب الحق طالب کے علاوہ میزبان شعراء میں امجد سلیم امجد، فیصل وارسی، محیمن راحل، ارشد وارسی، نصیر الدین نصیر نے اپنا کلام پیش کیا۔ قبل ازیں مشاعرے کا آغاز قاضی افتخار الدین کی تلاوت قرآن مجید سے ہوا۔ فہد بن علی اور مفیظ الدین سہیل نے نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کی۔ اشفاق وارسی نے افضل وارسی مرحوم کا کلام پیش کیا۔ تمام مہمانوں کو تہنیت پیش کی گئی۔ امیر مقامی اظہر خان، عباس سمیع ڈپٹی میئر اور شعیب الحق طالب صدر ادارہ ادب اسلامی تلنگانہ نے اظہار خیال کیا۔ ناظم مشاعرہ شیخ اسحاق علی نے بہترین نظامت کی۔ نصیر الدین نے اظہار تشکر کیا۔ اس موقع پر نثار احمد پروانہ کے علاوہ سراج مسعود اسٹاف رپورٹر، منصف سید قمر الدین، محمد زکریہ، جناب منیر احمد خان صاحب، متولی مزید احمد، اس کے علاوہ دیگر باذوق سامعین کی کثیر تعداد موجود تھی۔ پروگرام کے اختتام پر 9 منتخبہ اساتذہ کو تہنیت بھی پیش کی گئی، جس میں قابل ذکر محمد فیروز خان کے علاوہ مطہر الدین بھی شامل ہیں۔ خدا کو راضی کرنا چاہتا ہوں، میں جنت میں دکھانا چاہتا ہوں، میں جنت میں دکھانا چاہتا ہوں۔ محبت اور شفقت کی لڑی میں، محبت اور شفقت کی لڑی میں، میں رشتوں کو پیرونا چاہتا ہوں، رشتوں کو پیرونا چاہتا ہوں۔ محفل شعر و سخنیوں، سجا کر محفل شعر و سخنیوں، میں اردو کو بچانا چاہتا ہوں، اردو کو بچانا چاہتا ہوں۔ اسی طرح بزم خواتین کریم نگر کا ماہانہ ترہی و غیر ترہی مشاعرہ زیر صدارت محترمہ ازغری عثمانی صاحبہ، ریٹائرڈ اسکول اسسٹنٹ، شاعرہ و ادیبہ، مہمان خصوصی محترمہ ساجدہ بیگم صاحبہ، پرنسپل گلف ہائی اسکول کارخانہ گڈا و سیکرٹری شعبہ خواتین حلقہ تلنگانہ بمقام دفتر جماعت مکرم پورہ پر منعقد کیا گیا۔ نظامت کے فرائض محترمہ ساجدہ گوہر صاحبہ نے بخوبی انجام دیے۔ ترہی و غیر ترہی مشاعرے کا آغاز محترمہ عاطفہ ام ہانی کی تلاوت کلام پاک سے ہوا۔ بعد قرات و تفسیر کے محترمہ ساجدہ گوہر صاحبہ نے اپنی پسندیدہ حمد باری تعالی سامعین کے خواہش پر سنا کر خوب داد و تحسین حاصل کی۔ سیدہ فاطمہ قادری نعت پیش کی۔
غیر طرحی مشاعرے میں محترمہ ازغری عثمانی صاحبہ، محترمہ ساجدہ گوہر صاحبہ، محترمہ شیخہ صالحہ عمودی صاحبہ، محترمہ ساجدہ بیگم صاحبہ، محترمہ عالیہ گوہر صاحبہ نے اپنا اپنا کلام سنایا۔ بعد غیر طرحی مشاعرے کے طرحی مشاعرے کا آغاز ہوا۔ بطرح دوست بن کر بھی نہیں ساتھ نبھانے والا منعقد ہوا، جس میں محترمہ ازغری عثمانی صاحبہ، محترمہ ساجدہ گوہر صاحبہ، محترمہ شیخہ صالحہ عمودی صاحبہ، محترمہ شیما رانا صاحبہ، محترمہ عالیہ گوہر صاحبہ نے اپنا اپنا طرحی کلام سنا کر سامعین سے خوب داد و تحسین حاصل کی۔ محترمہ اصفیہ صدیقہ صاحبہ کا مرسلہ کلام محترمہ عالیہ گوہر صاحبہ نے پڑھ کر سنایا، جسے سامعین نے داد و تحسین سے نوازا۔ مشاعرے کا اختتام صدر بزم محترمہ عالیہ گوہر صاحبہ کے شکریہ پر ہوا۔ انشاءاللہ بزم کا آئندہ مشاعرہ ماہ جنوری میں منعقد کیا جائے گا۔ جس نے پل پایا ہے روتوں کو ہنسانے والا، تنہا دنیا میں ہے مرہم وہ لگانے والا، بہت خوب بہت خوب، پھر سے تنہا دنیا میں ہے مرہم وہ لگانے والا، صرف خود سے ہی محبت جو صدا کرتا ہے، صرف خود سے ہی محبت جو صدا کرتا ہے، اوروں کے غم میں نہیں اشک بہانے والا، مقرر کے غم میں نہیں اشک بہانے والا، نعرے نمرود کو گلزار بنانے والا، نعرے نمرود کو گلزار بنانے والا، رب باری ہے کرشمات دکھانے والا، رب باری ہے کرشمات دکھانے والا۔ اس شعر پہ آپ سب کی توجہ چاہوں گی خاص۔ بزم یاراں میں ہوں ایسا بھی سخنور کوئی، بزم یاراں میں ہوں ایسا بھی سخنور کوئی، ویرا دل کو ہو جو ایمان سے جگانے والا، ویرا دل کو ہو جو ایمان سے جگانے والا، باندھ کر سر پہ کفن نکلا مجاہد گھر سے، باندھ کے سر پہ کفن نکلا مجاہد گھر سے، اس کا ہے حوصلہ دشمن کو مٹانے والا، اس کا ہے حوصلہ دشمن کو مٹانے والا، خود سنورتا ہی نہیں ٹھیک سے دنیا میں کبھی، خود سنورتا ہی نہیں ٹھیک سے دنیا میں کبھی، آئینہ ہم کو زمانے میں دکھانے والا، آئینہ ہم کو زمانے میں دکھانے والا، صالحہ کس پہ بھروسہ کریں ہم دنیا میں، صالحہ کس پہ بھروسہ کریں ہم دنیا میں، کوئی سچا ہی نہیں پیار لٹانے والا، کوئی سچا ہی نہیں پیار لٹانے والا، جس نے فن پایا ہے روتوں کو ہنسانے والا، تنہا دنیا میں ہے مرہم وہ لگانے والا۔ شکریہ، جزاکم اللہ خیرا۔ میرا مالک میرا ہر کام بنانے والا، میرا مالک میرا ہر کام بنانے والا، ہر طرح سے ہے میرا ساتھ نبھانے والا، سبحان اللہ، بہت خوب میرا مالک میرا ہر کام بنانے والا، کیسا احساس ہے یہ دل کو لبھانے والا، کیسا احساس ہے یہ دل کو لبھانے والا، دل میں جذبات محبت کو جگانے والا، بہت خوب، دل میں احساس محبت کو جگانے والا، راہ کے خار بھی پھولوں
में बदल सकते हैं, राह के खार भी फूलों में बदल सकते हैं, साथ देता है अगर साथ निभाने बहुत खूब, बहुत वाला। खूब। मुकर्रर 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 मुकर्रर। राह के खार भी फूलों में बदल सकते हैं, साथ देता है अगर साथ निभाने वाला। इससे पे दर्द जाती हूँ। अच्छा किरदार नहीं, अच्छा किरदार नहीं और नहीं अखलाक अच्छा, अच्छा किरदार नहीं और नहीं अखलाक अच्छा, आला औसाफ से आरी है सिखाने वाला, वाह वाह, बहुत खूब। आला औसाफ से आरी है सिखाने वाला। बहुत खूब। चाहे जैसा भी रहे वक्त वो रुकता ही नहीं, वक्त कभी एक जैसा नहीं होता है और रुकता भी नहीं किसी के लिए, तो उसका तबादला की है उन्होंने। चाहे जैसा भी रहे वक्त रुकता ही नहीं, सर को सजदे में झुकाता है झुकाने वाला, सर को सजदे में झुकाता है झुकाने वाला। आहे मतलब पेश खिदमत है, एक आगे चाहूंगी। आज फिर आन है बाजी, अगर आज फिर आन है हामान है इस दुनिया में, आज फिर आन है हामान है इस दुनिया में, सजदा कैसा अजब दौर है आने वाला। बहुत खूब, फिर से मुकर्रर मुकर्रर। आज फिर आन है हामान है इस दुनिया में, सजदा कैसा अजब दौर है आने वाला। बहुत खूब, माशाल्लाह। इसी तरह बढ़ते एक और खबर की जानब कि मल्टीपर्पज पार्क का नाम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर रखने का मुतालबा। जिला कलेक्टर को MIM पार्टी के रुकन कोऑप्शन राफिया सुल्ताना की जानिब से याददाश्त की पेशकशी। तफसीलात के मुताबिक शहर के मुकरमपुरा इलाके में तामीर शुदा जदीद मल्टीपर्पज पार्क को भारत के साबिका सदर, मारूफ साइंसदान और मिसाइल मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम से मंसूब करने का मुतालबा MIM पार्टी की कोऑप्शन रुकन मोहतरमा राफिया सुल्ताना ने जिला कलेक्टर से किया। उन्होंने ये याददाश्त प्रजावानी के तवज्जुह से पेश की और जोर दिया कि डॉक्टर कलाम की खिदमत कौम के लिए नाकाबिल फरामोश हैं। उनका नाम इस पार्क को देना न सिर्फ उनकी अजीम शख्सियत को खिराज अकीदत पेश करना होगा, बल्कि आने वाली नस्लों को उनके कारनामों से रोशनास कराने का जरिया भी बनेगा। राफिया सुल्ताना ने कहा कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने भारत को साइंसी तरक्की में आलमी सतह पर नुमाया मुकाम दिलाने में अहम रोल अंजाम दिया। उन्होंने मजीद कहा कि ये मुतालबा गैर मुतनाज़िया भी है और हर तबके के लिए काबिल कबूल भी होगा। मोहतरमा ने जिला कलेक्टर से अपील की कि वो इस मामले पर फौरी इकदाम करते हुए मल्टीपर्पज पार्क का नाम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम से मंसूब करने का ऐलान करें, ताकि ये पार्क हमेशा के लिए उनकी यादगार बन सके। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं राफिया सुल्ताना, एक्स कारपोरेटर और प्रेजेंट कोऑप्शन मेंबर AIMIM, और आज जो मैं यहाँ पर आई हूँ कलेक्टर ऑफिस में प्रजावानी में, जो मल्टीपर्पज़ पार्क है उसको APJ अब्दुल कलाम साबिका सदर जमहूरिया और जो है सो भारत रत्न मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है, उनके नाम पर ये पार्क का नाम रखना बोल के ये AIMIM की पार्टी के तरफ से सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की हिदायत पर, सदर टाउन सैयद गुलाम अहमद हुसैन साहब की हिदायत पर ये मेमोरेंडम और एप्लीकेशन कलेक्टर ऑफिस में दिया जा रहा है। और तमाम पार्टियों के तरफ से भी जो है सो इसको हम हमारी मदद के लिए आए और ये APJ अब्दुल कलाम के नाम का जो है सो पार्क पे नाम रखें, इसके लिए हम यहाँ पर आए हैं। खुदा हाफिज़। आइए दोस्तों बढ़ते हैं एक और खबर की जानिब कि फूड फेस्टिवल 2024 का शानदार इनेकाद। एजुकेयर स्कूल ऑफ एक्सीलेंस हुसैनीपुरा करीमनगर में फूड फेस्टिवल 2024 का शानदार इनेकाद अमल में लाया गया।
اس فوڈ فیسٹیول میں تقریباً 500 طلبہ اور والدین نے شرکت کی اور اس کو کامیاب بنایا۔ طلبہ نے مختلف اقسام کے مزید اور لذیذ پکوان پیش کیے جو سب کی توجہ کا مرکز بنے رہے۔ تقریب کے مہمان خصوصی کارکن MIM محمد خالد تھے۔ اسکول کے ڈائریکٹر سہیب احمد خان، چیئرمین عامر احمد خان، سعید اور دیگر اساتذہ کرام نے بھی تقریب میں شرکت کی اور پروگرام کو کامیابی سے ہمکنار کیا۔ اسی طرح ایک اور خبر کہ تلنگانہ کے کریم نگر ضلع میں پیش آئے ایک عجیب و غریب واقعے میں رشوت کی رقم لیتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑے جانے والے عہدیدار نے احساس شرمندگی سے رونا شروع کر دیا۔ یہ واضح رہے کہ یہ واقعہ ضلع کریم نگر کے حضورآباد ٹاؤن میں پیش آیا۔ پکڑے جانے کے بعد روتے ہوئے نظر آنے والے عہدیدار کا ویڈیو سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر وائرل کر دیا گیا۔ اس ویڈیو میں دکھایا گیا ہے کہ حضورآباد میں ریونیو ڈویژنل آفیسر کے کیمپ کلر سندیپ کو سادہ کپڑوں میں ملبوس عہدیداروں نے رشوت کی رقم کی وصولی پر کیے جانے والے ٹیسٹ کے لیے اپنے ہاتھ پانی میں ڈبونے کا مشورہ دیا۔ واضح ہے کہ ایک کیمیائی مادہ ہاتھوں پر کیمیکل کے نشانات کے ساتھ پانی میں چھوڑنے پر پانی کا رنگ تبدیل ہوتا ہے اور اسے رشوت کی رقم کے قبول ہونے کی حتمی ثبوت کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ اینٹی کرپشن بیورو عام طور پر کرنسی نوٹوں پر غیر مرئی کیمیکل کا دبیز کوٹ لگانے کے بعد رشوت کی مانگی گئی رقم شکایت کنندہ کے حوالے کی جاتی ہے اور پھر شکایت کنندہ کی رشوت کی رقم عہدیدار کے حوالے کرنے کے بعد ACB کے عہدیدار جو سادہ لباس میں ملبوس منتظر تھے رقم قبول کیے جانے کا اشارہ ملنے پر اس پر جھپٹ پڑے۔ عموماً رشوت کی رقم قبول کرنے پر کرنسی عہدیدار کے پاس سے برآمد کی جاتی ہے اور رشوت لینے والے عہدیدار کے 2 ہاتھوں کی انگلیوں کو پانی میں ڈبو دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد گلابی رنگ کے پانی کو کرنسی نوٹوں کے ڈبوں کے ساتھ مہر بند کر دیا جاتا ہے اور اس کو رشوت قبول کیے جانے کے ناقابل تردید اور حتمی ثبوت کے طور پر عدالت میں پیش کیا جاتا ہے۔ موجودہ معاملے میں RDO کے کیمپ کلر سندیپ پر الزام لگایا گیا تھا کہ اس نے کسی کام کے لیے ایک کسان سے 75,000 روپے رشوت مانگی اور قبول کی۔ گرفتار عہدیدار کو عدالت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں ایک اور خبر کی جانب کہ حیدرآباد ٹریفک ڈپارٹمنٹ میں آج سے زنخوں نے اپنی خدمات کا آغاز کر دیا ہے۔ اس بات کا اعلان شہر کے پولیس کمشنر CV آنند نے کیا۔ اتوار کے روز بنجارہ ہلز میں واقع کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر میں 39 ٹرانسجینڈرز کو ٹریفک قوانین اور ذمہ داریوں کی تربیت دی گئی۔ اس دوران انہوں نے ٹریفک کنٹرول کے اشارے اور دیگر مشقیں کی۔ اس موقع پر CV آنند نے کہا کہ زنخوں کو اکثر خاندانوں اور معاشرے میں امتیازی سلوک کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو ایک تشویشناک بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان افراد کو ایک موقع فراہم کرنے اور انہیں معاشرے کے ساتھ مربوط کرنے کی غرض سے تلنگانہ حکومت نے پہلی بار ٹریفک ڈپارٹمنٹ میں ہوم گارڈ کیڈر کے تحت انہیں بطور ٹریفک اسسٹنٹ خدمات انجام دینے کا موقع فراہم کیا ہے۔ تلنگانہ حکومت کے اس اقدام کو معاشرتی شمولیت اور برادری کی جانب ایک اہم قرار دیا جا رہا ہے۔ اس اقدام سے نہ صرف زنخوں کو خود مختاری ملے گی بلکہ وہ سماجی دھارے میں شامل ہو کر اپنی صلاحیتوں کو بہتر طور پر اجاگر کر سکیں گے۔ یہ فیصلہ سماجی مساوات کو فروغ دینے کے لیے ایک مثال کے طور پر دیکھا جا رہا ہے اور امید ہے کہ دیگر ریاستیں بھی اس کی تقلید کریں گی۔ آخر میں ہم اس امید کے ساتھ آپ سے وداع لیتے ہیں کہ انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی۔